الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستو، ہم سب کو معلوم ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں۔ اللہ عز و جل نے ہمیں کسی مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، تو ہمیں مسلمان ہونے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمیں جو اسلام پر جو چیزیں ہیں وہ ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ اسلام میں اور اللہ عز و جل نے ہمیں کیا کیا فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ تو وضو کے 4 فرائض ہیں۔ اب آپ میں سے کوئی اگر ہے تو مجھے بتا سکتا ہے کہ وضو کے 4 فرائض کون کون سے ہیں؟ آئیں، کوئی ہے آپ میں سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، تو ہم پر یہ فرض ہے کہ ہمیں وضو کے فرض کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ وضو کے 4 فرض ہیں۔ سب سے پہلے منہ دھونا ہے، اس سے ادھر سے اوپر سے لے کے نیچے تک، نیچے والی ہڈی تک، اور اس کان سے لے کے اس کان تک۔ دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا ہے، یہاں کونیوں سمیت۔ پھر چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے، آدھے سر کا مسح کرنا ہے، اور چوتھا یہ ہے کہ دونوں پاؤں کو ٹکڑوں سمیت دھونا ہے۔ ماشاءاللہ، میرے بھائی نے بہت ہی خوبصورت انداز میں جو ہے نا بتایا ہے کہ وضو کے 4 فرائض یہ ہیں۔ تو آپ بھائیوں کو اب سب کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ 4 فرائض ہیں۔ سب سے پہلا کیا ہے؟ چہرہ دھونا۔ تو چہرہ دھونا یہاں سے، یہ جہاں سے بال اگ رہے ہیں یہاں سے لے کر یہ تھوڑی تک، اب نیچے دیکھیں گے یہ گیپ ہے، یہاں سے اوپر جہاں پر یہ چہرہ پورا کمپلیٹ ختم ہو رہا ہے یہاں تک یہ چہرہ دھونا ہے، اور یہ جوڑ ہے یہاں سے لے کر اور یہاں تک، ٹھیک ہے؟ یہ ہے چہرہ دھونا۔ سب سے پہلا فرض چہرہ دھونا ہو گیا۔ دوسرا فرض کیا ہے؟ دونوں بازوں کا کونیوں سمیت دھونا۔ یہ دونوں ہاتھ جو ہے نا کونیوں سمیت دھونا یہاں تک، اور یہ اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ سردیوں میں جو ہے نا ایسا ہوتا ہے کہ ہم جلدی جلدی یہ دھو لیتے ہیں اور یہ کونیاں نیچے سے یہاں تک یہ خشک رہ جاتی ہیں۔ تو یہ فرائض ہیں۔ ان فرض میں، فرائض والی چیزوں میں جو چیز بھی خشک رہے گی آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ تو تیسرا فرض کون سا ہے؟ چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے۔ اب یہ چوتھائی سر ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا مسح کرنا ہے۔ تو مسح کرنے کے بعد چوتھا جو فرض ہے وہ ہے دونوں پاؤں گھٹوں سمیت دھونا۔ تو یہ گھٹے جو ہوتے ہیں، اور خاص خیال رکھنا ہے کہ ایڑی جو ہوتی ہے وہ اکثر خشک رہ جاتی ہے، اور ایڑی کے جو پیچھے جو اوپر خلا ہوتا ہے تو یہ جگہیں خشک رہ جاتی ہیں۔ تو یہ بھی آپ نے اچھی طرح دھونا ہے، لیکن یہ نہیں کہ آپ نے ایک بار دھو لیا پھر بعد میں آپ کو وسوسہ آیا کہ پھر دیکھیں گے پھر دیکھیں، اس طرح نہیں کرنا۔ ایک بار دھو لیا ہے تو وسوسہ نہیں کرنا کہ یہ دھلا ہے یا نہیں دھلا۔ تو اسی طرح اللہ عز و جل نے سورۃ المائدہ آیت نمبر 6 میں وضو کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو، فاغسلوا وجوہکم، اپنے منہ کو دھو، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اپنے ہاتھوں کو کونوں تک دھو لو، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور سروں کا مسح کرو، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور دونوں پاؤں کو گھٹنوں تک دھو۔ تو یہ اللہ عز و جل نے سورۃ المائدہ آیت نمبر 6 میں بہت ہی خوبصورت انداز میں یہ فرمایا ہے کہ وضو کے 4 فرائض جو آپ کو سب کو اب یاد ہو گئے ہوں گے۔ تو اس میں حدیثیں بھی ہیں جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں کہ وضو کے کس طرح وضو کرنا چاہیے۔ تو ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں بیسک چیزیں معلوم ہونی چاہیے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا ہماری اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اللہ عز و جل نے کس لیے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ یہاں پر کوئی بھی ایسا بندہ موجود نہیں ہے جس نے پوری زندگی یہاں رہنا ہو۔ ہم نے جانا کہاں پر ہے؟ اللہ عز و جل کے پاس۔ تو میرے بھائیوں، ایک دوسرے سے محبت پیار سے رہو، اور اس کے بعد تیاری ہماری کہاں کی ہے؟ آخرت کے لیے، اللہ عز و جل کے پاس ہی جانا ہے۔ یہاں اس دنیا سے اگر محبت لگا لیں گے تو ہماری جو روح ہے نا، جب ہماری روح کی محبت اس دنیا سے لگ جائے گی تو وہ کہتے ہیں سکرات کی موت۔ تو پھر یہ موت جو ہے نا، یہ روح جو ہے نا جب اس دنیا سے لگ جائے گی تو وہ جب اس کو نکالیں گے تو ہمارے جسم کے ساتھ چپک جائے گی، تو یہ نکلے گی نہیں، محبت ہوگی اس دنیا سے۔ اگر ہماری یہ محبت اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہوگی تو ہم پھر وہاں کے لیے تیاری کریں گے، اور ہماری اس محبت اس دنیا کے لیے نہیں ہے تو ہماری تیاری اللہ عز و جل کے لیے ہے، تو ہم اللہ عز و جل سے محبت لگائیں گے،
اور جب ہماری روح نکلے گی تو کوئی ہمیں پریشانی نہیں ہوگی اور آسانی سے یہ ہماری روح قبض ہو جائے گی۔ تو مقصد ہمارا یہ ہے کہ اس دنیا میں رہ کر ہم نے محبت اور پیار سے رہنا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنی ہے، کیونکہ حدیث ہے کہ وہ اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک سب سے بڑھ کر اللہ اور اللہ کے نبی سے محبت نہ کرے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، آپ کو یہ معلوم ہو چکا ہوگا کہ ہمیں اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے اور ہمیں آخر کار اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ اور نماز جو ہے یہ بھی پڑھنی ہے، درود پاک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک بھی بھیجنا ہے۔ اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں بہت خوبصورت انداز میں فرما دیا کہ جتنا چاہو قرآن پاک پڑھ لو، تھوڑا پڑھ لو، ایک آیت پڑھ لو، اس کے ساتھ ترجمہ پڑھ لو، تفسیر پڑھ لو، ایک آیت پڑھ لو لیکن روزانہ پڑھو جتنا آپ کے پاس وقت ہے۔ تو جب ہم یہ پڑھتے رہیں گے ہمارے علم میں اضافہ ہوتا رہے گا اور ہم اس طرح اللہ عز و جل سے رابطے میں رہیں گے۔ جیسے جیسے ہم یہ سب اللہ عز و جل کے کام کرتے رہیں گے تو ہماری زندگی خوبصورت ہوتی جائے گی۔ تو آپ نے سن لیا کہ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، تو آئیں سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہمارا یہ سنا قبول منظور فرمائے اور ہمیں اس کو یاد کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی اللہ عز و جل توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین واقنا عذاب القبر واقنا عذاب الحشر واقنا عذاب المیزان۔ اے رب ذوالجلال، ہم نے جتنا سنا اور میں نے سنایا، اللہ عز و جل اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس کو یہ یاد ہو چکا ہے اللہ عز و جل وہ دوسروں کو بھی اے اللہ عز و جل سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ عز و جل، ہم نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ عز و جل، ہمیں ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔